وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العز. اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ چپ سے بڑی کوئی بدوا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ اپنی نیکی پر نہ فخر کریں، نہ ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو، ان کے پاس روٹنے اور ٹوٹنے کا وقت نہیں ہوتا۔ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہو گے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ یا اللہ، موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ، میرے مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے، بے حساب مغفرت فرما دے، آمین۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے نہ ملاتا۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیاں اور خامیاں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں
جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نفاق کی ضرورت پڑتی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارا گواہ ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا ملنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاد بدلتا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جب تم وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی، بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔
جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان امیدوں سے بھرا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ نفرت کو ہزار موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بدتر ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بے وقوف ہر بات جانتے ہیں۔ زندگی کے غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ زندگی تو سستی ہے، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ انسان کا امیر ہونا لازمی نہیں، باضمیر ہونا لازمی ہے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ بدصورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں نہیں۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے لفظوں سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے، آمین۔
قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنس کر کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا بنتے ہیں۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر لوگ سجدوں میں جنت ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی لازم کرتے جانا جس کا علم تمہیں اور تمہارے رب کو ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، باقی سب تو ریاکاری ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ کسی سے بدلہ لے کر کیا ہی فائدہ، جان رکھیں جو پتے خراب ہوتے ہیں وہ اکثر پیڑوں سے خود ہی گر جایا کرتے ہیں۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو اور انتظار کرو اس گھڑی کا جب وہ تمہاری چاہت پر بھی کن کہہ دے گا۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا سیکھو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان بھی ہوا تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جب دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔
زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھی ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا، وقت کی بات ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ یہاں ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہیں مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔
زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھیں: اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیں بہت خوش رہیں گے۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔ اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی بھی نہ ہو۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ 2 عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ
کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچتے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولو: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے، قوت سے نہیں۔ اگر تم سے کوئی چیز کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹتے جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو یا سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں۔ یقین مانو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دولت اور وقت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہے جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بیکار نہیں سکتا، رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔
وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔